کو تانا دے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا تم بھی جہنم میں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہم بھی جہنم میں، ہم میں تم میں فرق کیا ہوا؟ پھر قرآن پھر حدیث مبارک میں آتا ہے میرے اللہ کی غیرت کو جو اچھائے گا اللہ اپنی غیرت کی وجہ سے اعلان فرمائیں گے، فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اس وقت کافر کہے گا یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش آج میں نام کا مسلمان ہوتا تو جہنم میں نہ رہتا۔ اگر میں نام کا مسلمان ہوتا تو آج جہنم میں نہ رہتا۔ میں آپ حضرات کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں، حکم تو نہیں دے سکتا، میں مشورہ دیتا ہوں۔ اگر ایک آدمی مومن ہونا اور وہ گناہ کرے، ایک آدمی مسلمان ہو اور وہ گناہ کرے، اور ایک طرف کافر ہو اور وہ گناہ نہ کرے، کافر ہو اور وہ شراب نہ پیے، کافر ہو وہ چوری نہ کرے، کافر ہو خوش اخلاق ہو اور مسلمان بد اخلاق ہو، تو ہمارے مسلمان کبھی جہالت کی وجہ سے ایک جملہ اپنی زبان سے بولتے ہیں، کہتا ہے جی ساڑھے نال تو مرزائی چنگے نے، انہوں دے اخلاق بڑے اچھے نے، ہم سے تو قادیانی اچھے ہیں، ان کے اخلاق بڑے زبردست ہیں، ہم سے تو عیسائی اچھے ہیں، ہم سے تو امریکہ اچھا ہے، وہ اپنی قوم کا خیال کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو ایک بات دے نشین کر لو، اللہ کی قسم ایک ارب خوش اخلاق قادیانی ایک طرف، ایک مسلمان بد اخلاق کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ایک ارب با اخلاق مرزائی ایک بد کردار مسلمان کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کے اگر عقیدے میں تو ٹھیک ہے، اگر عمل میں کمی آ بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ میں تمہیں بات بتاتا ہوں، یہ ذہن نشین کر لو، اگر کافر جہنم میں جائے گا اللہ کافر کو شراب کی سزا نہیں دیں گے، اگر کافر جہنم میں جائے گا تو کافر کو چوری کی سزا نہیں ملے گی، اگر کافر جہنم میں جائے گا تو کافر کو زنا کی سزا نہیں ملے گی۔ مسلمان نے اگر زنا کیا اللہ محفوظ فرمائے، اللہ معاف فرما دے، اس کو سزا مل جائے گی، شراب کی سزا ملے گی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کافر زنا کرے تو سزا نہیں ہے، مسلمان زنا کرے تو سزا ہے، اگر کافر جھوٹ بولے تو جہنم میں سزا نہیں، مسلمان جھوٹ بولے تو سزا ہے، ان دونوں میں فرق سمجھو۔ میں کہتا ہوں پھر مجھے جیل کی مثال سمجھانی پڑتی ہے۔ جیل میں دو قسم کے آدمی جاتے ہیں، ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے قتل بھی کیا 302 کی دفعہ لگ گئی، اس کے بعد اسلحہ بھی تھا تو 13/65 کی دفعہ بھی لگی، اس کے بعد گرنیڈ تھے تو 4/5 کی دفعہ بھی لگی، اس نے زخمی بھی کیے 144 کی دفعہ بھی لگی، تو کئی اس پہ دفعے لگی ہیں نا۔ ایک آدمی وہ تھا، اب جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو عدالت پہلے 302 کو سنتی ہے، 13/65 کو نہیں سنتی، عدالت 302 کو سنتی ہے، عدالت اس کے 4/5 کو نہیں سنتی۔ کیوں؟ جب 302 کے کیس کی وجہ سے یہ سزائے موت کی کوٹری میں چلا گیا تو باقی کیس سننے کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب سزائے موت کی وجہ سے پھندے پہ جھول گیا اب 10 سال سزا اور کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے اگر 302 کا ملزم ہو تو عدالت پہلے 302 پر بحث کرتی ہے، باقی مقدمات کو زیر التوا رکھ دیتی ہے۔ اگر سزائے موت اس کی ختم ہو گئی تو باقی کیس شروع ہوتے ہیں، اگر سزائے موت ختم نہ ہو تو باقی کیس زیر بحث نہیں آتے۔ لیکن جس آدمی پر کیس ہی اسلحے کا ہو اس پر اسلحے کا کیس شروع ہوگا، اگر کیس چرس کا ہے تو چرس کا شروع ہوگا۔ تو مسلمان اور کافر کی مثال ایسے ہی ہے کہ کافر یوں سمجھو جیسے جہنم والی جیل میں 302 کا مجرم ہے، اور مسلمان کی مثال ایسے جیسے جہنم والی جیل میں 13/65 کا ملزم ہے۔ تو 302 کا جرم، اس کافر کا جرم اتنا بڑا ہے، اس جرم سے نکلے گا تو چوری کی بات آئے گی نا، ایک کفر کے جرم سے کفر کا جرم ختم ہوگا تو شراب کی بات آئے گی، اس کے کفر کا جرم تو ختم ہی نہیں ہونا تو شراب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور مسلمان کے نام ایمان میں تو کفر تھا ہی نہ، تھا ہی شراب، اس لیے اس کے شراب پر بحث ہوتی ہے مگر کافر کے شراب پر بحث نہیں ہوتی۔ کوئی بات سمجھے ہو؟ میں نے اس لیے کہتا ہوں اگر کافر کے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس لیے کہتے ہیں نا اگر کافر شراب پی لے تو اس کی بات اور ہے، لیکن مسلمان شراب پیے تو مسلمان کی بات اور ہے۔ کافر کا اصل جرم کفر ہے، کافر کا اصل جرم شراب نہیں ہے، اور مسلمان کا اصل جرم ہی شراب ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سورۃ الفاتحہ ذہن میں آ گئی، سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے جو مضامین بیان کیے، اب میں تھوڑی سی بات اور کر لیتا ہوں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ
پورے قرآن کی شرح ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, اب بات کو سمجھنا. الف لام میم ذالک الکتاب, اللہ نے جب قرآن کو شروع کیا تو میرے اللہ نے قرآن کو شروع کرتے ہوئے ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا. آپ کہیں گے وہ سوال کون سا؟ پورے قرآن میں جو مسائل آنے تھے اللہ نے سب سے پہلے مسئلہ کون سا چھیڑا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو پڑھا, لیکن آپ نے اس مطلب پہ کبھی غور نہیں کیا جو مطلب میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے؟ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم نے آیت کا معنی اتنا سمجھا, اس آیت میں اصل اللہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ سوال کیا تھا کہ جب اللہ نے قرآن اپنے پیغمبر پہ اتارا, اللہ نے قرآن لکھ کر تو نہیں دیا, بغیر لکھے اپنے پیغمبر کو دے دیا. نبی پاک نے جب قرآن صحابہ کو دیا تو نبی پاک نے لکھ کر تو نہیں دیا, بغیر لکھے دے دیا. لیکن جب قرآن صحابہ نے ہمیں دیا تو صحابہ نے قرآن لکھ کر دیا. توجہ رکھنا ذرا, پہلے سوال سمجھے, میں پھر جواب آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں. جب اللہ نے قرآن نبی کو دیا تو لکھ کر, بولیے نا لکھ کر, اور نبی پاک نے صحابہ کو دیا تو لکھ کر, اور صحابہ نے ہمیں دیا تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے نا کہ جب اللہ نے بن لکھے دیا, نبی نے بن لکھے دیا, تو صحابہ نے بن لکھ کر کیوں دیا؟ اب لوگ کہہ سکتے تھے صحابہ نے اپنی مرضی سے قرآن میں لفظ شامل کر دیے, ممکن ہے کچھ کم کر دیا ہو, جیسے شیعوں نے اعتراض کیا. تو لوگ کہہ سکتے تھے الیاذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کچھ قرآن میں اضافہ کیا, کچھ قرآن میں کمی کی ہے. اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. اللہ نے اس اعتراض کا جواب جب قرآن کی شرح شروع کی ہے تو رب نے ذالک الکتاب میں پہلے صحابہ کا دفاع کیا, اعتراض کا جواب دیا, پھر اللہ نے پورے قرآن کو شروع کیا. وہ جواب کیسے دیا؟ ہماری اردو کی زبان میں, پنجابی زبان میں اگر کوئی دور ہو کہتے ہیں وہ, اگر قریب ہو کہتے ہیں یہ, اور عربی زبان میں دور ہو کہتے ہیں ذالک, اگر قریب ہو کہتے ہیں ھذا, اگر آدمی موجود ہو کہتے ہیں یہ, اگر آدمی غائب ہو تو کہتے ہیں وہ. دونوں میں فرق ہے نا. بالکل اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب وہ کتاب, لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. سوال پیدا ہوگا اللہ وہ کتاب کیسے؟ قرآن تو سامنے ہے. کہنا چاہیے تھا الف لام میم ھذا الکتاب, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. جب قرآن سامنے ہے تو یہ کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. جب قرآن موجود ہے, قرآن غائب نہیں ہے, تو یہ کہنا چاہیے, ھذا کہنا چاہیے, ذالک نہیں کہنا چاہیے. میرے اللہ نے جواب یہ دیا, فرمایا ذالک وہ قرآن جو ابو بکر تمہیں لکھ کر دے گا, ذالک وہ قرآن جو عمر لکھ کر دے گا, ذالک وہ قرآن عثمان علی لکھ کر دیں گے, ذالک وہ قرآن جو معاویہ لکھ کر دے گا. جو قرآن میں نے محمد کو دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, محمد نے صحابہ کو دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ قرآن جو صحابہ تمہیں لکھ کر دیں گے لا ریب فیہ اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب ذالک الکتاب کا معنی سمجھے. ذالک کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں. فرمایا ذالک وہ قرآن جو ابو بکر عمر عثمان علی تمہیں لکھ کر دیں گے, اس قرآن میں کوئی شک نہیں. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. قرآن کریم کے 3 نام ہیں. نمبر 1 کلام پاک, نمبر 1 بولیے نا, نمبر 1 کلام پاک. اب توجہ رکھنا, کیونکہ میری عادت ترنم کی نہیں ہے نا, میری عادت مسئلہ سمجھانے کی ہے, اور میں اپنے بیان کو مناظرانہ طرز پہ کرتا ہوں. اس لیے میرے بیان میں لذت وہی پاتا ہے جو صاحب علم یا علم کا ذوق رکھتا ہو. جو علم کا ذوق نہیں رکھتا اور مجھ سے مناسبت نہیں ہوتی اس کو پھر لطف نہیں آتا. اب میں بات سمجھانے لگا ہوں. قرآن کے نام کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 کلام پاک, نمبر 2 قرآن پاک, نمبر 3 کتاب پاک. کتنے نام ہیں؟ نمبر 1 کلام اللہ, نمبر 2 قرآن کریم, نمبر 3 کتاب اللہ. کبھی آپ نے غور کیا یہ 3 نام کیوں ہیں؟ ہم قرآن کو کلام کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 2 قرآن کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 3 کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس قرآن کے 3 مرحلے ہیں. نمبر 1 اللہ نے اس کلام کو پڑھا, یہ کلام اللہ بنا. اللہ نے تکلم کیا تو کلام اللہ بنا. اللہ کے پیغمبر نے پڑھا تو قرآن بنا. صحابہ نے لکھا تو کتاب بنا. اللہ نے تکلم کیا تو کلام بنا, اور جب نبی نے پڑھا تو قرآن بنا, اور جب صحابہ نے لکھا تو کتاب بنا. ہم اس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ نے تکلم کیا, ہم قرآن بھی کہتے ہیں کہ نبی نے پڑھا. ہم کتاب بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے لکھا. صحابہ کا لکھا مانے گا تو کتاب بنتی ہے, نہیں لکھا مانے گا کتاب بنتی ہی نہیں.
نہیں لکھا مانے گا تو کتاب بنتی ہی نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں پیغمبر کو بھی ماننا پڑے گا اور پیغمبر کے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ذوق تازوں میں ایک جملہ کہتا ہوں ہم نبی کو نہ مانیں قرآن ثابت نہیں ہوتا اور پیغمبر کے صحابہ کو نہ مانیں حدیث ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن کس کا نام ہے؟ اللہ کا پیغمبر کہہ دے میرے اللہ نے یوں فرمایا یہ قرآن بنتا ہے. حدیث کس کا نام ہے؟ صحابی کہہ دے میرے نبی نے فرمایا حدیث بنتی ہے. اگر محمد قال اللہ نہ کہے قرآن نہیں بنتا. ابو بکر عمر عثمان علی قال رسول اللہ نہ کہے حدیث نہیں بنتی. قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا ہم نے تب مانا جب نبی قال اللہ کہتا ہے. حدیث پیغمبر موجود تھی ہم نے تب کہا جب صحابی قال رسول اللہ کہتا ہے. قرآن مانے گے جب نبی قال اللہ کہہ دے, حدیث مانے گے جب صحابی قال رسول اللہ کہہ دے. اس لیے ہم نے قرآن کو مانا تو نبی کو مانا, ہم نے نبی کو مانا تو پیغمبر کے صحابہ کو مانا. پیغمبر کے بغیر کلام ثابت نہیں ہوتا اور صحابی کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہوتا. میں آخری بات اب کہنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. میں کہتا ہوں میرے اللہ کا دستور بڑا عجیب ہے لیکن لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا. ایک میرے اللہ کا نظام ہے, ایک دنیا والوں کا نظام ہے. اگر تم اپنے بچے کو اسکول میں بھیجو تو معاملہ اور ہوگا, مدرسے میں بھیجو معاملہ اور ہوگا. ارے وہ کیسے؟ اگر تم نے اسکول میں بچے کو داخل کرایا تمہارے بچے کی زبان میں فصاحت نہ تھی اس کو نمبر کم ملیں گے. اگر بچہ آنکھوں سے کمزور تھا نمبر کم ملیں گے. اگر قلم سے لکھ نہیں سکتا نمبر کم ملیں گے. دنیا کے اسکول کا دستور اور ہے, میرے اللہ کا دستور اور ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, فرمایا جو انسان قرآن پڑھے اور مشقت سے پڑھے. قرآن پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں, نمبر ایک قرآن پڑھے اور فصاحت کے ساتھ پڑھے, نمبر دو قرآن پڑھے اٹک اٹک کر پڑھے. فرمایا جو قرآن پڑھے فصاحت کے ساتھ 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, اٹک پر پڑھے تو 1 حرف پر 20 نیکیاں ملتی ہیں. ارے دنیا والے فیل کرتے ہیں اللہ نمبر زیادہ دیتا ہے. دنیا والے فیل کرتے ہیں اللہ نمبر زیادہ دیتا ہے. اگر اٹک کے پڑھو تو 2 اجر ہے اور اگر قرآن فصاحت سے پڑھو تو 1 اجر ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں, آپ پریشان نہ ہونا. ارے یہ تو حافظ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ تم بیٹوں کو تو بناؤ حافظ, اگر خود حفظ نہیں کر سکتے قرآن دیکھ کر پڑھو. تم کہو گے شاید زبانی پڑھنے پہ قرآن اجر زیادہ ملتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن کریم کو زبانی پڑھتا ہے 1 حرف پہ اللہ 1000 گنا اجر دیتے ہیں. اگر قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں اللہ 1 حرف پہ 2000 گنا اجر دیتے ہیں. ایک حافظ کا مقام. اچھا پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا, عجیب بات ہے اگر قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے پھر حفظ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال آئے گا نا ذہن میں, اگر قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے پھر حفظ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بات ذہن نشین کر لو. ایک ہوتا ہے اجر, ایک ہوتی ہے اجرت, ایک ہوتی ہے مزدوری اور ایک ہوتا ہے مقام و مرتبہ جسے ہماری زبان میں پروٹوکول کہتے ہیں. اجر مزدوری اور بات ہے, پروٹوکول مقام اور بات ہے. ارے تنخواہ اور بات ہے, مقام اور بات ہے. میں مثال کس طور پہ کہتا ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ کی مسجد کا امام ہے تو مجھے نہیں پتا آپ مولانا کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں لیکن ہوگی 2-4 ہزار 5 ہزار, اس سے زیادہ تنخواہ مجھے توقع نہیں کہ آپ کے دیتے ہوں. میں نے حضرات سے کہتا ہوں میں اپنے دیہات میں ایک استاد کو 7-7 ہزار ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں, ایک استاد کو اپنے دیہات میں. مجھے نہیں پتا آپ اپنے ایک ملک کتنی تنخواہ دیتے ہوں گے. میں صرف ایک بات کہنے لگا ہوں, ایک ہوتی ہے تنخواہ, ایک ہوتی ہے اجرت اور ایک ہوتا ہے مقام. آپ کے مسجد کے امام کی تنخواہ یہ تو عام میں سب سے زیادہ کم ہوگی لیکن مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر تمہارے اس گاؤں میں ملک کا وزیر اعظم بھی آ جائے وہ مسلح پہ کھڑا نہیں ہوگا, پیچھے کھڑا ہوگا. MN آ جائے تو پیچھے کھڑا ہوگا, صدر آ جائے تو پیچھے کھڑا ہوگا. تنخواہ ان کی زیادہ, پروٹوکول اس کا زیادہ. تنخواہ اس کی زیادہ, مقام اس کا زیادہ. مقام اور ہے, تنخواہ اور ہے, اجرت اور ہے, پروٹوکول اور ہے. قرآن دیکھ کر پڑھنے سے اجر تو زیادہ ملتا ہے مگر پروٹوکول حفظ سے ملتا ہے. مگر پروٹوکول کس سے ملتا ہے؟ یہ پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول کیا ہوتا ہے میں وہ سمجھاتا ہوں. پروٹوکول کیا ہے؟ اگر گورنر آئے نا تمہارے شہر میں, کہتے ہیں اشارے بند کر دو, گورنر آ رہا ہے, بھائی اشارے بند کر دو, یہ ٹریفک بلاک کر دو, کیوں گورنر آ رہا ہے. اسے پروٹوکول کہتے ہیں نا, کہتے ہیں بھی ہٹو بچو یہ گورنر آ رہا ہے. بالکل اسی طرح جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حافظ آئے گا پھر حافظ کا پروٹوکول ہوگا. یہ باپ جا رہا ہے جہنم میں, حافظ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ یہ جنت یہ جہنم مل جائے گا.
فرمایا نکال لو باہر، یہ حافظ موجود ہے، ماں جا رہی ہے جہنم میں، حافظ کہتے ہیں نہیں یہ میری ماں جہنم میں نہیں جائے گی، اگر رشتہ دار جاتا ہے تو حافظ جہنم سے نکال کر باہر لائے گا۔ ایک حافظ کا مقام ہے، ایک حافظ کا پروٹوکول ہے۔ اجر کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کے حافظ جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے قرآن تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، آج جنت میں ٹھہر کے پڑھتا جا، جہاں پہ تیری بناس ہوگی وہ تیرا جنت کا مقام ہوگا۔ یہ تے اللہ نے مزدوری اور اجر دیا ہے، لیکن پروٹوکول کیا تھا؟ ارے پروٹوکول پہ سفارش چلتی ہے، تنخواہوں پہ سفارشیں نہیں چلا کرتی، اس لیے اگر دیکھ کر قرآن پڑھو گے اجر تو بہت ملے گا، لیکن پروٹوکول اس حافظ کو ملنا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ چوڑے ہی نہ ہو جاؤ کہ بھئی قرآن دیکھ پر ثواب زیادہ ملتا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے بیٹا حافظ بنائے، نہیں بھائی نہیں، اللہ میں توفیق عطا فرمائے، قرآن بھی پڑھنا ہے بیٹے کو حافظ، بولیے نا، قرآن بھی پڑھنا ہے بیٹے کو حافظ بھی بنانا ہے۔ میں بات آخری کہ تو پھر لمبی ہوتی ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے، ایک بات ذہن نشین کر لو، ہر کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بنتا نہیں ہے، ہر کسی کی بیٹی قرآن کی حافظ بنتی نہیں ہے۔ میری بڑی بیٹی 11 سال کی ہے، قرآن کی حافظ ہے، میری چھوٹی بیٹی 9 سال کی ہے، 1 مہینے بعد قرآن کی حافظ ہو جائے گی۔ میں نے ایک دن بھی سکول نہیں بھیجا، میں سکول بھیجنے کا مخالف نہیں ہوں، اگر پردے کے ساتھ بچی سکول میں جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ماحول اچھا سکول میں جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے تمام رشتہ داروں نے کہا کہ مولانا تم اپنی بیٹی کو سکول کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا جو میری بیٹی نے پڑھا ہے تمہاری بیٹی ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ارے 11 سال کی عمر میں اللہ سینے میں قرآن دے دے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر سکول میں جاتی 11 سال میں کیا پڑھ لیتی؟ بتاؤ، 5 کلو کا بیگ اٹھاتی، اور اس نے کیا کرنا تھا؟ یہ بکریوں کی طرح سڑکوں پہ گزرتی، اور اس نے کیا کرنا تھا؟ 11 سال کی عمر میں کیا کرتی؟ 11 سال کی عمر میں 3 سال لگائے، اللہ نے قرآن دے دیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے اس کو سیکٹری تھوڑا ہی بھرتی کرانا ہے، میں نے اس کو اسکول میں ٹیچر پروفیسر تھوڑا بھرتی کرانا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رب نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہمیں دفتر میں بھیجنے کی حاجت نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ ہر کسی کے بیٹے کو قرآن کا حافظ، بولیے نا، اللہ ہر کسی کے بیٹے کو قرآن کا حافظ نہیں بناتا، اللہ ہر کسی کی بیٹی کو قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ نہیں بناتا۔ اللہ جس کا انتخاب کرے گا نکال کے لائے گا۔ اگر اللہ کو محبت ہوگی اللہ اولاد کو لے لے گا، اگر محبت نہیں ہوگی پھر مدرسے پہ اعتراض، مسجد پہ اعتراض، قاری پہ اعتراض، حافظ پہ اعتراض۔ کوئی لوگ وہ ہوں گے جو مدرسے کی صداقت کی باتیں کریں گے، مدرسے کی تعریفیں کریں گے، اور بعضوں کے مقدر میں مدرسے کی برائیاں لکھی ہوں گی۔ اللہ ہمارے مقدر میں برائیاں نہ لکھے، اللہ ہمارے مقدر مدرسے کی اچھائیاں لکھے۔ اپنی اولاد کو دین کا عالم بناؤ، اپنی اولاد کو دین کا حافظ بناؤ، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، انشاءاللہ پروٹوکول بھی ملے گا۔ اللہ میری اور آپ کی دنیا بھی بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔